جن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم ڈائریکٹ اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ بڑے گھمنڈی لوگ ہیں، یہ بڑے سرکش لوگ ہیں جو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی، اللہ کا دیدار کرنے کی اور فرشتوں کے اترنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ فرشتہ ڈائریکٹ آ کے ہم سے بولے تب ہم ایمان لائیں گے اللہ کے رسول۔ اللہ نے کہا یہ گھمنڈی ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ اہنکاری لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد بھی ایمان لائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یہ مکہ کے کافر آج تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، لیکن جب مرنے کے ٹائم فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کی بد نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اس دن یہ بڑے بد نصیب ثابت ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ فرشتوں سے کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کی کوئی نیکی قیامت کے دن ان کے کام۔ مرنے والا مر گیا، تیسرے دن آپ کھانا پکوا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال ہوا، میں گیا اپنے نانا کے ہاں، انتقال کے اگلے دن بیٹھا ہوں، صاحب بریانی کی تیاری ہو رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے ماموں لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ کہا بھانجے یہ ہمارے باپ دادا کی رسم ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، مگر ہم نہیں کریں گے، سماج کو منہ کیا دکھائیں گے؟ آج کتنی بدعات ہے جن کو باپ دادا کا نام اور ان کے رسم و رواج کا نام دے کر کے سماج میں جاری رکھا ہے۔ تیسری چیز، نیکیوں کو برباد کر دینے والی، نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی تیسری چیز بدعت۔ اگر انسان بدعت کر رہا ہے، اگر دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے اندر ثابت نہیں ہے، جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ کام نبی نے نہیں کیا، وہ کام صحابہ نے نہیں کیا، اس کی بنیاد کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام نکالا جو جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، جس کے اوپر ہمارا سگنیچر نہیں ہے، جس کے اوپر ہماری اتھارٹی نہیں ہے، جس کو ہم نے اتھورائزڈ نہیں کیا ہے، وہ کام مردود ہے، اس کام کے کرنے والے کو ثواب نہیں عذاب ملے گا۔ امام مالک سے کہا کہ امام صاحب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں احرام کہاں تھا؟ مدینہ کی بات ہے۔ امام مالک نے کہا کہ کام کرو، تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا۔ مدینہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، موجودہ وقت میں اس کا نام ابیار علی ہے، اور آج بھی جو لوگ مدینہ سے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہیں پر باقاعدہ ایک مسجد بنی ہے اور وہیں پہ احرام وغیرہ باندھ کر لوگ وہاں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے احرام باندھا۔ امام مالک نے کہا کہ تمہیں احرام باندھنا ہے، مدینہ سے جا رہے ہو تو وہیں سے ذوالحلیفہ سے تم احرام باندھو۔ اس آدمی نے کہا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ امام مالک کا جواب سنیے گا میرے بھائی۔ امام مالک نے کہا انی اخاف علیک فتنۃ، اے میرے بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تو کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ انما ازید علی ذلک امیال، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی مسجد سے اور نبی کی قبر سے احرام باندھوں۔ امام صاحب میں کون سا گناہ کرنے جا رہا ہوں؟ میرے تو کچھ کلومیٹر پڑ رہے ہیں، کچھ میل پڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک انسان مدینہ سے احرام باندھ کے جاتا ہے اور ایک انسان مدینہ سے کچھ کلومیٹر 20-30 کلومیٹر کی دوری سے احرام باندھتا ہے، تو جو مدینہ سے احرام باندھ کے جا رہا ہے اس کے کلومیٹر بڑھ گئے، تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرے کلومیٹر تو بڑھ گئے، مجھے تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔
امام مالک نے جواب دیا نہیں میرے بھائی تجھے زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تو فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے صلح حلیفہ سے احرام باندھا اور اللہ کے نبی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں اپنی مسجد سے احرام باندھوں تو وہ کون سا نیکی کا کام ہے جو تیرے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا اور تجھ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بدعت بڑی خطرناک ہے، جہاں بدعت آتی ہے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جب بدعت آتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی سنت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں بدعتیں آئی ہیں، اذان کے پہلے درود پڑھنے کی بدعت آئی، اذان کے بعد درود پڑھنے کی بدعت، میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کی بدعت جہاں شروع ہوئی، میت کے دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کی جو سنت ہے وہ ختم ہو۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی بدعت جہاں آئی، فرض نماز کے بعد جو اللہ کے پیارے نبی اذکار پڑھتے تھے، جو دعائیں پڑھتے تھے، ان کو چھوڑنے کی ان کو سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ جہاں بدعت آ رہی ہے وہاں کوئی نہ کوئی سنت جائے، اور یہ کان کھول کر کے سن لو، کوئی بدعت حسنہ نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، دین کے اندر اچھی اور بری بدعت نہیں ہے، دین کے اندر صرف بدعت ہے، دین کے اندر یا تو سنت ہے یا بدعت ہے، بدعت کا اپوزٹ سنت ہے اور سنت کا اپوزٹ بدعت ہے، کوئی اچھی اور بری بدعت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی اس بدعت کو اتنا خطرناک سمجھتے تھے، اپنے ہر خطبے میں ہر تقریر میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام سب سے برا ہے، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا 30واں پارہ سورہ غاشیہ جو جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں آپ سنتے ہوں گے امام صاحب، هل اتاک حدیث الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، بڑے سہمے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ جو بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنے روزے رکھے ہوں گے، اتنی انہوں نے عبادتیں کی ہوں گی کہ تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل تو کر کے آئے ہیں مگر اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث کی مہر نہیں ہے۔ بدعت بڑی خطرناک ہے، دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بدعتوں سے بچائے۔ اگلی چیز نمبر 4، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چوتھی چیز نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ یہ مت سمجھو کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو صرف نماز چھوڑنے کا گناہ پڑ رہا ہے، نہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو اور بھی نیکیوں کے برباد ہونے کا ڈر ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اچھا، مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ ہوگا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے دونوں حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے، ٹکرا نہیں رہی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح ہے تو بندہ کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہے، اگر نماز کے معاملے میں لاپرواہی ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، انسان ناکام ہو جائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج نماز کا معاملہ ہمارا بہت خراب ہے. مسجدیں آج ویران ہیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں ہم نے مسجدیں نہ بنا لی ہو. لیکن شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے اور حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور ہماری دکان بدستور جاری ہے، ہمارا کاروبار جاری ہے. ہم کسٹمر کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو چھوڑ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جاؤ آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر وہ منظر آپ دیکھ لو کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، بالکل کاروبار کے پیک کا ٹائم ہے، بالکل لوگوں کے بزنس کے پیک کا ٹائم ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، فوراً شٹر گر جاتے ہیں، فوراً دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور لکھ دیا جاتا ہے کلوز، دکان بند ہو گئی، اب نماز کے بعد آئیے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا ٹائم ہے. اللہ فرماتا ہے حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. اگر مرد ہو، اگر حقیقت میں مرد بننا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں، قرآن کے مطابق مرد وہ ہے جس کا کاروبار اس کو نماز سے غافل نہیں کرے. کاروبار کرو، اللہ اور برکت دے. حاجی پور کا علاقہ پورے کٹیہار میں بڑا مشہور علاقہ ہے. یہ مسلمانوں کی اور خاص طور سے شیر سبادی برادری کا ایک مضبوط گڑھ ہے، مضبوط علاقہ ہے. ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہیں. اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں دے. لیکن میرے بھائیوں، آپ یہ قرآن کی آیت ہمیشہ اس کو اپنی تھیم بنا لو، اس کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار اور تجارت ان کو نماز سے غافل. تو نماز کے معاملے میں اگر لاپرواہی کریں تو نیکیاں برباد ہوں. اور آگے نمبر 5، نیکیوں کو برباد کرنے والی 5ویں چیز حقوق العباد میں اگر آپ نے کوتاہی کی، بندوں کا حق مارا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کا پیسہ لے کر کے بے ایمانی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی عزت اتاری ہے. ہندوستان سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر یا وہاں جانے کے بعد آپ کرنسی چینج کر دیتے ہیں. انڈین کرنسی کو آپ سعودی عرب کی جو ریال ہے اس میں چینج کر دیتے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی، سعودی عرب میں ریال چلے گا. امریکہ میں جائیں گے ڈالر چلے گا، ترکی میں جائیں گے لیرا چلے گا، آپ یو کے میں جائیں گے پاؤنڈ چلے گا. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارا حساب لیا جائے گا اور یہاں قیامت کے دن جب ہمارا حساب اللہ لے گا اور ہمارے نام اعمال میں یہ پایا جائے گا کہ ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو وہاں تو کرنسی میں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا. وہاں کرنسی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. ہماری نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، ہمارا صدقہ خیرات اس کو دے دیا جائے گا، ہمارا حج عمرہ اس کو دے دیا جائے گا. ہم نے جو بھی نیکی کے کام کیے وہ نیکی کے کام ان اقداروں کو دے دیے جائیں گے. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ. اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی باقاعدہ آپ لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بھی وہ لوگ باقی رہیں گے جن کا حق ہم نے مارا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس انسان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. دنیا سے نیکی لے کے گیا تھا، دنیا سے نماز لے کے گیا تھا، دنیا سے حج لے کے گیا تھا، اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنے کا. کہ دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور طرح فی النار، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اس امت کا سب سے قریب آدمی، سب سے قلاش آدمی. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے، حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرو. قیامت کے دن ہمیں سب کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق میں دینا پڑے گا. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم و ستم کیا ہے تو اس بکری کو بھی قصاص دلایا جائے گا. میرے بھائیو، کیوں کسی کے ساتھ بےایمانی کرتے ہو؟ کیوں کسی کا حق مارتے ہو؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. نہ زمین لے کے دنیا سے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے دنیا سے جانا ہے، نہ بینک بیلنس لے کے دنیا سے جانا ہے. ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور کب مرنا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں. کورونا کی ایک وبا آئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے نوجوان ہیں جو ہمارے سامنے چلے گئے. کینسر کی بیماری آئی، 20-22 سال کا نوجوان ہمارے بنارس میں، ہمارا بڑا جاننے والا قریبی ہمارا جاننے والا بالکل 20-22 سال کا نوجوان اور ینگ لڑکا کینسر کی بلڈ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور 1 مہینے کے اندر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہماری موت کا ہرکارہ لے کے آئے، کب کون سی وبا اللہ کو ہمیں اللہ کے پاس لے کے چلی جائے. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو. اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے جا کے معافی مانگو، اس کا حق دے دو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں کو داؤں پہ لگانا پڑے. میرے پیارے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے کی لاپرواہی ہماری نیکیوں کو برباد. اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی قیامت کے دن، اور وہ چیز ہے اکیلے میں کیے جانے والے گناہ، تنہائی میں کیے جانے والے گناہ، بند کمرے میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. موبائل کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. آج آپ کے موبائل میں آپ کیا کیا چیزیں میسج کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہو سکتا ہے آپ نے چیٹ کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہو سکتا ہے آپ نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے موبائل کی گیلری کو صاف کر لیا ہو سکتا ہے آپ کی موبائل میں برائی کے سارے ثبوت مٹ گئے ہو. مگر یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے. اللہ کا کیمرہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. میرے بندو، ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. ہمارے فرشتے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں، اور تمہیں قیامت کے دن کا حساب دینا پڑے گا. تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. آئیے وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث جب اللہ کے نبی نے سنائی تھی تو حضرت ثوبان جو حدیث کے راوی ہیں وہ ڈر گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کے بتائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّحَامَةَ بِيضًا. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر کے ختم کر دے گا. حضرت صفوان نے کہا، صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ نکون منہم. اے اللہ کے نبی، تھوڑا کلیئر کر کے بتا دیجئے، تھوڑا کھول کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا، اے ثوبان، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح عبادت کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تو وہاں وہ ناجائز کام کریں گے، وہاں وہ حرام کام کریں گے. ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی. اور آج موبائل نے تو کام بڑا آسان کر دیا، یہ موبائل نے یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے. رات کا ٹائم ہے، بند کمرہ ہے، آپ ہیں اور آپ کا موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے. کون سی طاقت ہے جو آپ کو گندگیوں سے روک سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو آپ کو برائیوں سے روک سکتی ہے؟ بس ایک ہی طاقت ہے، اللہ کا ڈر. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اپنے نبی کے صحابہ سے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. اے میرے نبی کے صحابہ،
جب تم احرام کی حالت میں جاتے ہو اور حالت احرام میں تمہیں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم حالت احرام میں سفر کے لیے نکلتے ہو، تمہارے سامنے سے جنگل کے جانور جا رہے ہیں، شکار کے جانور جا رہے ہیں، جن کا شکار کرنے کی تمہیں عادت ہے، جن کا شکار کر کے تم اپنا روزی روٹی چلاتے ہو، لیکن آج احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، حالانکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے وہ جانور گزر رہے ہیں۔ یہ امتحان کیوں لے رہے ہیں ہم؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ آج موبائل بھی ہمارے امتحان کا سوال بڑی اچھی چیز بھی ہے۔ پہلے علماء چلتے تھے سفر میں کتابیں لے کے چلتے تھے، نوٹس لے کے چلتے تھے۔ میں خود تقریباً 700-800 میرے پاس تقریروں کے نوٹس ہیں، میرے الماری کا ایک پورا پورشن بھرا ہوا ہے، وہ نوٹس جو ہے لفافے میں بھر کے میں نے رکھے۔ مگر آج موبائل آ گیا، اب جو بھی نوٹس ہیں سب موبائل پہ بن رہے ہیں، جو ٹائپ کرنا ہے، جو سرچ کرنا ہے، آج موبائل سے الحمدللہ پوری تقریر کا میٹیریل آپ کو تیار کیا جائے۔ حدیث کو سرچ کرنا ہے، کوئی حدیث آپ کو تلاش کرنا ہے، پہلے کے علماء بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، 7-8 جلدوں میں کتاب ہے، کون سی جلد میں ہے، کہاں ہے، پوری 7-8 جلدیں وہ پوری کھنگال لیتے تھے۔ آج وہ بڑا سمپل ہے، آپ کے پاس شاملہ کا ایپ ہے، آپ کے پاس مکتبۃ الحدیث ہے، آپ کے پاس الباحث القرآنی ہے، جو بھی ایپ ہے قرآن و حدیث کی سرچ کرنے والے، آپ حدیث کا ایک ٹکڑا ڈال دیجئے، پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج موبائل میں سہولت تو بہرحال ہے، دین کا کام کرنے کے لیے بہت ساری سہولتیں دی ہیں اس موبائل میں، مگر موبائل نے ہمارے تقویٰ کا امتحان بھی لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل کا صحیح استعمال کیجئے، انشاءاللہ یہ موبائل آپ کے حق میں خیر ثابت ہوگا، اور اگر غلط استعمال کریں گے یہ موبائل ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیوی اگر اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی بڑی نمازی ہے، رات میں تہجد پڑھ رہی ہے، جمعہ کی نماز میں ایک دم پہلی صف میں جا کے عورتوں والے حصے میں بیٹھتی ہے، تقریر میں ایک دم آگے آگے رہتی ہے، مگر شوہر کی خدمت نہیں کرتی، شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی نیکیاں خطرے میں ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ولا تصعد الى السماء، ان کی نماز آسمان کے اوپر نہیں جاتی ہے، ولا تجاوز رؤوسهم، ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ نمبر 1، رجل اما قوما وهم له کارهون، وہ انسان جو لوگوں کی امامت کر رہا ہے جبکہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، زبردستی وہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہے، ایسا انسان وہ بد نصیب ہے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وہ انسان جس نے کسی کے جنازے کی نماز پڑھائی جبکہ لوگوں نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، وہ بغیر حکم کے اور بغیر مشورے کے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے۔ اور نمبر 3، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ، اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے بلا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، اس عورت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں لباس ہے، بہت ساری برائیوں سے شوہر بیوی کو بچاتا ہے، بیوی شوہر کو بچاتی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھیں گے مرد کے قدم بہک سکتے ہیں، عورت کے قدم بہک سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے اس بات کا ڈر ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی نماز۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے جلسے میں جانے کے لیے نہیں، مارکیٹ میں جانے کے لیے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے خوشبو لگا کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ
اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تتطیب لہذا المسجد، جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، جو مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ حتی ترجع، جب تک کہ وہ عورت واپس نہ چلی جائے، وتغسل غسل الجنابہ، اور وہ غسل نہ کر لے جو جنابت میں کیا جاتا ہے، جو ناپاکی کے عالم میں کیا جاتا ہے، جب تک وہ ایسا غسل نہ کر لے اور اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز قبول نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عورت کو خوشبو لگا کے جانے کی اجازت نہیں، تو جلسے میں، پروگرام میں، رشتہ داریوں میں، اور اسی طریقے سے پارٹیوں میں اور شاپنگ کرنے کے لیے اور بازاروں میں ایک عورت سج کر کے، سمر کر کے، میک اپ کر کے، خوشبودار جو ہے چیزیں لگا کر کے اور ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر کے اگر نکلتی ہے تو سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، وہی قضا و قضا، ایسی عورت بدچلن ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کرے۔ خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ بھی عورت کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ کیا بیوہ عورتوں کو زینت کرنا چاہیے؟ جیسا کہ پہلے سے سونے کے زیورات بنتے چلے آ رہے ہیں، پہنتے چلے آ رہی ہے، اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا پہلے ہوئے زیورات اپنے جسم سے اتار دیں گی؟ دیکھیے، اب شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ ماشاءاللہ آپ کے ہم سب کے بزرگ عالم ہیں، شیخ کی موجودگی میں، شیخ کی اجازت سے میں یہ بات بتا رہا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو شیخ رہنمائی کریں گے۔ اس عمل کو بیوہ عورت جو عدت گزارتی ہے، اس عمل کو شریعت میں احداد کہا ہے۔ احداد کا مطلب ہوتا ہے زینت نہ کرنا۔ تو عورت اس 4 مہینہ 10 دن کے پیریڈ میں زینت نہیں کرے گی۔ اب اس میں جو زینت وہ آلریڈی کرتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو ڈیلی کے روٹین میں شامل ہے، خوشبو لگانا اور سجنا سورنا، کاجل لگانا، میک اپ کرنا، زیورات پہننا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو عورت ایک دم سمپل طریقے سے رہے گی۔ احداد کے لفظ کا تقاضا یہی ہے، واللہ اعلم۔ جو وہ زیورات وغیرہ سونے کے پہنتی ہے، چونکہ وہ بھی زینت میں سے ہے، تو یہ عدت کے دوران اس کو نہیں پہننا چاہیے، واللہ اعلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ اس کی نماز کے لیے خطرناک ہے۔ اور آگے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرض۔ قرض، قرض، کسی سے قرض لینا، کسی سے لون لینا۔ بھئی قرض تو ہماری ضرورت ہے نا، قرض تو ہم لیتے ہیں دنیا میں، مگر اللہ کے نبی قرض سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ جب انسان قرض لیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان کا پکا نہیں ہوتا ہے۔ قرض انسان بہت مجبوری میں لیتا ہے، لے سکتا ہے، حرام نہیں ہے، مگر زندگی میں اگر قرض لیا ہے تو اس کو چکا کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، جان چلی گئی اس کی، سارے گناہ معاف ہو گئے، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا اس کے بارے سے۔ جہاں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے بیٹھ کر کے بٹوارا کرتے ہیں، ابا کی زمین اور کھیت اور ماں کے زیورات کس کو ملے؟ بھائی صاحب، کسی کے مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے ترکے میں سے کرنا۔ پتہ نہیں آپ کیا کیا رواج، ہمارے بنارس میں یہ رواج ہے کہ انتقال ہونے کے بعد جو داماد ہوتا ہے یا بہنوئی ہوتا ہے وہ آ کر کے پیسہ دیتا ہے کفن کا، کہیں 500 دیتا ہے، کہیں 1000 دیتا ہے۔ اب وہ ایک طریقے سے ایک رواج بن گیا۔ اب یہ رواج مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس کی کیا تھی۔ بھائی اگر میت کے وارثین میں سے، ظاہر ہے کہ میت کا جو بہنوئی ہے یا اس کا سمدھی ہے وہ تو وارث بھی نہیں ہے، جو میت کا وارث ہے، بیٹا ہے، باپ اگر زندہ ہے تو باپ ہے، ماں زندہ ہے تو ماں ہے، جو وارث ہو رہے ہیں اگر وہ اپنی خوشی سے میت کے جنازے میں تعاون کر دے الگ بات ہے، ورنہ پہلا حق کیا ہے کہ میت کے ترکے میں سے ہم کفن دفن کریں۔ دوسرا کام کفن دفن کرنے کے بعد میت کے قرضے کی ادائیگی۔ قرضہ یہاں سب سے لاسٹ میں ادا ہوتا ہے،
پہلے بٹوارا ہوتا ہے، اس کے بعد ہاں ابا کے اوپر قرضہ کتنا، پہلے پتا کرو قرضہ کتنا تھا، پہلے قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3، میت نے اگر وصیت کی ہے مدرسے میں اتنا دے دیا جائے، کمپلیکس میں اتنا دے دیا جائے، مسجد میں اتنا دے دیا جائے، تو 1/3 1/3 سے زیادہ ہم وصیت میں نہیں دیں گے۔ اگر ابا نے زیادہ وصیت کی تب بھی ہم 1/3 تک دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ مان لو اگر میت 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 1 لاکھ روپیہ اس وصیت کی جگہ پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اماؤنٹ باقی بچا، جو جائیداد باقی بچی، اس میں میت کو ہم اس کے طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس قرضے کو لکھتے نہیں۔ آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں، قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین، سب سے لمبی آیت، اور اس آیت دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی قرضہ کا لین دین کرو تو نوٹ کر لو، لکھ لو۔ اگر اولاد کو بتایا نہیں ہے تب بھی اولاد باپ کی ڈائری دیکھ کے سمجھ جائے کہ میرے باپ نے کتنا قرضہ لیا۔ تو قرضہ اگر 100 روپیہ بھی لیا ہے میرے بھائی تو اس کو لکھ لو۔ اور قرضے کی ادائیگی کے بغیر آپ اللہ کے چلے گئے تو جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ المیت معلق بالدین، مردہ قرضے کی وجہ سے معلق رہتا ہے، اس کی مغفرت کی رہتی ہے جب تک کہ اس قرضے کو ادا نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرضے کی ادائیگی کی زندگی میں کرنے کا۔ مسجد کا چندہ مسجد کے علاوہ قبرستان وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ مسجد، عیدگاہ اور قبرستان کی ایک ہی کمیٹی۔ دیکھیے اگر چندہ دینے والے نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرا چندہ مسجد میں دیا ہے تو اب اس کی حیثیت ایک طریقے سے وقف کی ہوگی، وہ چندہ اس نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، اب اس کو آپ دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر مسجد کے لیے اس نے دیا ہے تو مسجد ہی میں خرچ کرے۔ کمیٹی ایک تو الگ بات ہے، کمیٹی ایک ہونے سے وہ فنڈ ایک نہیں ہو جائے، اس لیے کہیں کہیں جو رسید ہوتی ہے رسید پر وضاحت کہ کس مد میں دیا جائے۔ اگر قبرستان، مسجد اور مدرسہ تینوں کی ایک کمیٹی ہے تب بھی رسید پر اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ چندہ کہاں دیا جا رہا ہے۔ مسجد کے لیے تو مسجد میں ہی دینا چاہیے۔ تو 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہماری نیکیوں کو عورت اپنے شوہر سے ملنے جانا چاہتی ہے، اچھا کھلا لینا چاہتی ہے، عورت اپنے شوہر سے کھلا لینا چاہتی ہے، اس عورت کو کیا کرنا ہوگا، قرآن و حدیث سے بیان کیجیے۔ دیکھیے چونکہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت بھی نہیں ہے اور کوئی دارالقضا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی علاقے میں دارالقضا کا سسٹم ہے جہاں باقاعدہ علماء کی ایک کمیٹی ہے اور وہ خلا اور طلاق کے مسئلے کو ہینڈل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اچھی بات ہے۔ اگر دارالقضا وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے نہیں ہے، تو علاقے کے جو ذمہ دار علماء ہیں اور جو صاحبان امر ہیں، جو نیک اور دیندار لوگ اور سماج کے سربراہ لوگ ہیں، ان کو بٹھایا جائے اور عورت ایک اپلیکیشن لکھے، درخواست لکھے کہ میں اپنے شوہر سے کھلا لینا چاہتی ہوں۔ اور شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ شوہر کو باقاعدہ کمیٹی کے لوگ بلائیں گے اور ان کے سامنے عورت کا یہ پرستاؤ رکھیں گے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کھلا لینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری عورت کھلا لینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ لے لے کھلا، میں نہیں رکھوں گا اس کو، اب اس کے بعد ایک تحریر تیار ہو جائے گی کہ ہم تمام علماء اور تمام معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں فلانا بنت فلاں کا کھلا کرایا جا رہا ہے، اور اس کھلا کے بعد ایک حیض کی عدت گزارے گی، ایک بار اس کو پیریڈ آئے گا، پھر جب وہ پاک ہو جائے گی اس کے بعد وہ کوئی اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہی کھلا کا مسئلہ ہے۔ تو نیکیوں کو برباد کرنے والی 2 چیزیں اور بیان کرنے والی، شرابی آدمی جو شراب پیتا ہے اس کی نیکیاں بھی خطرے میں۔ شراب پینے کا جو گناہ ہے وہ تو ہے، شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، جو انسان شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو 40 دن تک کی اس کی نماز خطرے میں رہے گی۔ ایک بار شراب، اب سوچو جو روز شراب پی رہا ہے وہ کتنا بدنصیب ہے، اس کی کتنی نمازیں خطرے میں ہیں۔ وہ شراب پیتا رہے اور نماز پڑھتا رہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کی نماز کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی مسلمان شراب جیسی گندی چیز کا شکار ہے اللہ سے سچی توبہ کرے،
اللہ سے جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لے۔ شراب وہ گندی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان الخمر ام الخبائث، شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ تو شراب یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آخری چیز حسد اور کینہ۔ اگر انسان کے دل میں حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی عبادت اللہ کے ثبوت چاہتے ہیں آپ؟ دو ثبوت آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اے میری امت کے لوگوں، تم حسد سے بچا کرو۔ حسد مت کیا کرو۔ کوئی پیسہ کما رہا ہے اپنے مقدر سے، کوئی نام کما رہا ہے اپنے مقدر سے کما رہا ہے، کسی کو شہرت مل رہی ہے اپنی محنت سے مل رہی ہے۔ تم محنت کرو، تم اسٹرگل کرو، تم ایفرٹ کرو، تم کوشش کرو۔ کسی کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، کسی کا بچہ عالم ہے، کوئی پیسہ کما رہا ہے، بھائی تم بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤ، تم بھی اپنے بچے کو عالم بناؤ، تم بھی پیسہ کمانے کے لیے محنت کرو۔ اس کے مقدر کی روزی تم کو نہیں ملے گی، تمہارے مقدر کی روزی اس کو نہیں ملے گی۔ حسد، اور یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ رب العالمین مومن کو بخش دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مومن کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں میں پاکڑ گیا، کل جمعہ تھا، کل میں پاکڑ گیا تھا۔ پاکڑ میں ہماری جماعت کے بڑے مستند عالم ہیں مولانا فیضی صاحب، معین الحق فیضی صاحب، وہ بتانے لگے کہ سعودی عرب میں جو علماء ہیں سوموار کے دن عام طور سے آپ کو جو علماء ہیں وہ روزے کی حالت عام ہے۔ سعودی عرب میں حالانکہ بڑی دولت ہے، بڑی آسائش ہے، مگر اللہ کے رسول کی سنتوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوا ہے۔ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو جو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آج سعودی عرب کے جتنے علماء آپ کو ملیں گے 95% علماء وہ آپ کو ملیں گے کہ اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ تو سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنے ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اگر توحید پر ہے بندہ، اللہ مغفرت کر دیتا ہے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ لیکن دو لوگوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون دو لوگ؟ جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہو، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہو، حسد ہو، جلن ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہتا انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا۔ اے فرشتوں نظر رکھو ان دونوں کو، اگر یہ دونوں صلح کر لیتے ہیں، کینہ کپٹ دور کر لیتے ہیں، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آپس کا کینہ کپٹ دور نہیں کرتے ہیں تو ان کو پینڈنگ میں رکھو، ان کی مغفرت۔ اتنی خطرناک چیز ہے کینہ اور کپٹ۔ میرے بھائیوں، دنیا ہے، کسی سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی دشمنی کی بات ہو سکتی ہے، انسانی فطرت ہے، مگر دل میں حسد اور کینہ مت رکھو، دل کو صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔